अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाजरीन, बिजली भी महंगी होती जा रही है, पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है, गैस भी पकड़ाई नहीं दे रही, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के हक में, पाकिस्तानी अवाम के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ खतूत आ रहे हैं। एक जानिब 6 जजेस का खत और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम की टीवी स्क्रीन पर नजरें कि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात के बाद मामला ठंडा पड़ गया और एक रिटायर्ड जज की सरबराही में यक रुकनी कमीशन बना देने का कह दिया गया है। TORs तय होंगे, मामलात तय होंगे, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तय होंगे और इस सारे मामले में अवाम भूल जाएगी कि उस खत का क्या बना। और सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, किसी भी वज़ीर आज़म को एक तवील अरसे के बाद अमेरिकी सदर की जानिब से ख़त लिखा गया है जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है और ये भी कहा है कि 2022 के सैलाब के सिलसिले में जो तबाही पाकिस्तान में हुई उसमें ताउन भी हम जारी रखेंगे और बाकी तमाम मामलात में पाकिस्तान के साथ हैं। सफारती सतह पर तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, लेकिन जब CCI की तश्कील होती है, पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा को उसमें शामिल कर देना अवाम के लिए एक अजीब तरह का ख़त है। अवाम परेशान है कि ये बिजली के रेट्स कहाँ जाके रुकेंगे, पेट्रोल के रेट्स कहाँ जाके रुकेंगे और इतनी महंगी गैस वो कैसे अफोर्ड करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर कानून नासिर अजीम खान साहब। नासिर अजीम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाउ डू यू थिंक अमेरिकी सदर का खत कितना नेक शगुन है इस वक्त जब पाकिस्तान IMF से मुज़ाकरात भी कर चुका, जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी की एक लहर है, जब पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर हमला होता है और 5 चीनी इंजीनियर्स जो हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं। इस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है ये खत? बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका, आपके चैनल का, और जो लोग पैनल में मौजूद हैं उनको भी सलाम। मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा, जो आप अमरीकी ख़त की बात करते हैं और ख़ास तौर पे जिस मौके पर ख़त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को मौसूल हुआ, इसके पीछे एक स्टोरी भी है और इसके बरक्स आपको मैं वो मंजर भी दिखाना चाहूँगा कि मामला कहाँ से चला। जी। मुस्लिम लीगी रहनुमा का एक बयान आया था जब पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से एक स्टेटमेंट आपकी मीडिया और सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी, एक खबर चली थी। मैथ्यू मिलर ने कहा था कि अगर ईरान के साथ आप गैस पाइपलाइन बिछाते हैं तो पाबंदियों का सामना हो सकता है। मुसद्दिक मलिक ने यह कहा था कि जनाब कोशिश करेंगे कि कुछ बच बचा के कोई सीन निकाल लिया जाए। जी अच्छा, मुसद्दिक मलिक साहब के बयान के बाद ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अमेरिका से इस पे रजामंदी लेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें जो है ना फिर तय करेंगे और देखेंगे कि ईरान से पाइपलाइन मंसूबा करना है कि नहीं। वो बात अमेरिका को बहुत पसंद आई और जिसकी वजह से आप ये देखें कि ख़त भी पाकिस्तान को आया और ख़त में जो ये नेक शगुन की बात की जा रही है। देखें, अमेरिका हमेशा अपने लिए वो काम करता है जो उसके फायदे में होता है, पाकिस्तान के मफाद की बात वो कभी भी नहीं करता। पाकिस्तान के मफाद में इस वक्त ये है कि हमारे पास सस्ती गैस हो, सस्ता पेट्रोल हो, सस्ती चीज़ें हों, ज़रूरती अशिया हमारे पास हों, चाहे वो ईरान से मिलें, चाहे अफगानिस्तान से मिलें और चाहे पड़ोसी मुल्क से अगर मिलती हों और तिजारत होती हो तो मैं समझता हूँ यहाँ से भी करनी चाहिए। कभी भी भारत ये नहीं देखता कि अमेरिका से अप्रूवल होगी तो तभी सारे काम होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो सिचुएशन है वो अब अमेरिका की रूबरू चलती है, अमेरिका के साथ मिलकर चला जाता है, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका ने खुशी का इज़हार करते हुए ख़त भी लिखा। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है कि उन्हें एक सुपर पावर का ख़त भी मौसूल हुआ और इस वक्त हुकूमत इस बात को आई थिंक खुशाइन भी कह रही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बेहतरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा नुकसान आप देख लें कि अमेरिका के ही थ्रू उठाया है और पाकिस्तान में जितनी भी आज तक डिज़ास्टर रहा, दहशत गर्दी रही और जितने भी मसाइल रहे वो अमेरिका की गलत पॉलिसियों की बायस ही हुआ था।
اب یہ تو حکومتی پالیسیز ہیں کہ کیسے لے کر انہوں نے چلنا ہے اور کیسے اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے. لیکن خط بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آیا بہتر ہے کہ روابط بہتر ہونے چاہیے تمام ممالک سے. لیکن ٹھیک. اس دوران ہمیں گیس پائپ لائن کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو بھی فوکس کرنا چاہیے. اچھا، آپ کے خیال میں گیس پائپ لائن کے حوالے سے مصدق ملک نے یہ کہا تھا کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈیں گے گیس لے پائیں اور پابندیاں بھی نہ لگیں، تو از اٹ پاسبل کہ جب ایک واضح پالیسی میتھیو ملر نے ڈکلیئر کر دی کہ اگر گیس لیں گے ایران سے تو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے وہ تو الٹیمیٹلی ہونا ایسا ہی ہے، اور اگر آپ ایران سے گیس کیا آپ ایران کا وزٹ کر لیں تو امریکہ کا ویزا آپ کو نہیں ملتا. تو یہ تو صرف گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے. اور اکثر آپ ٹریولرز کے اچھا دیکھیے، ایک سپر پار ہے، سپر پار جب اس طرح کی پابندیاں لگائے گا تو کیا پیغام جائے گا؟ از اٹ پاسبل کہ سپر پار بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور سپر پار یہ کہے کہ تمام جو ممالک ہیں آپس میں تجارت بھی کریں، تمام ممالک آپس میں لین دین کریں، جہاں جس کو سہولت ملتی ہے وہ وہاں سے وہ چیز لے لے؟ اب اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر بھارت روس سے تیل لے سکتا ہے، پیٹرول لے سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ دیکھیے یہی بات میں پہلے بھی کر رہا تھا، اور بھارت کبھی بھی نہیں پوچھتا امریکہ سے کہ ہم فلاں ملک سے یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ تجارت کرنے جا رہے ہیں، کوئی معاہدہ طے کرنے جا رہے ہیں، بلکہ بھارت اپنے شہریوں کے حوالے سے فلاح و بہبود کے حوالے سے مختلف کانٹیکٹس بھی کرتے ہیں، مختلف تجارت کی سوچتے ہیں، اور جو ان کی نہیں مفاد تو میں ہوتا ہے وہ کیا پاکستان خط لکھ کے امریکہ کو پوچھتا ہے کہ ہم یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں پرمیشن دی جائے؟ دیکھیے بالکل خط کی تو بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کو ان چیزوں کا نہ انتظار کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز سوچنی چاہیے کہ امریکہ اپروول دے گا تو سارے کام ہوں گے. بالکل یہ بھی درست بات ہے کہ امریکہ کو بھی احترام دینا چاہیے. ایک جو دونوں ممالک کے آپس میں روابط ہوتے ہیں، جو دو ممالک کے آپس میں مابین جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے، اچھے روابط ہونے چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پاکستان کی ہر پالیسی یا ہر چیز کی اجازت وہاں سے آئے گی تو پھر ہی ہم کام. پہلے ہم کتنے ڈیزاسٹر میں اس وقت موجود ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ ابتر ہیں، اور اتنے ہم ورس ہو چکے ہیں، اتنی ورس سچویشن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی کے پاس روٹی بالکل نہیں ہے. اور روٹی والے مسائل سر غریب آدمی روٹی کہاں سے کمائے گا؟ وڈ یو امیجن 350 روپے کلو گیس مل رہی ہے اور گھریلو گیس آتی نہیں ہے، جو گھر میں لگی ہوئی گیس ہے وہ آتی نہیں ہے. سلنڈر کتنے بھرائے گئے؟ غریب آدمی روزے نہیں رکھ سکتا. روزانہ کی بنیاد پہ ایسے سفید پوش لوگ ملتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ سر مہنگائی کا وہ طوفان ہے کہ اگر ہم پھل کھانا چاہیں پھل افورڈ نہیں ہوتا، اگر ہم گھر میں کھانا بنانا چاہیں تو گھر میں سحری اور افطاری افورڈ نہیں ہوتی. اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ 350 روپے تک پیٹرول جانے والا ہے، گیس اور مہنگی ہونے والی ہے، اور اس کے بعد ڈیزل بھی مہنگا ہونے والا ہے، اس کے بعد بجلی بے پناہ مہنگی ہونے والی ہے. بالکل عابد صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہم سب نے کہ پیٹرول کا ایک ٹینک آنے تھے اور پیٹرول کی وافر مقدار میں امپورٹ ہونی تھی، اور وہ بھی ابھی تک ہمیں پھر بظاہر نظر نہیں آیا کہ وہ کون سے پیٹرول کے ذخائر تھے جو خریدے گئے تھے اور جو پیٹرول آ رہا تھا. اسی طرح پہلے بھی ذکر کیا کہ گیس پائپ لائن کا معاہدہ ضرور ایران سے ہونا چاہیے تاکہ پاکستانی عوام کے لیے سہولیات پیدا ہو سکیں. سستی گیس ہوگی، ہر گھر میں آئے گی. آپ ان سردیوں کے موسم میں چیک کر لیں، ہر گھر میں گیس کی شارٹیج تھی. ایون کہ رمضان ابھی تو سردیاں نہیں ہیں سر، ابھی تو سردیاں نہیں ہیں سر، ابھی بھی نہیں ہے. تو سچویشن یہ ہے کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو جب ابھی یہ سچویشن ہے تو سوچے سردیوں میں کیا کوئی سچویشن رہی ہوگی. ابھی افطاری کے وقت میرے گھر میں پکوڑے بن رہے تھے، پتہ چلا کہ وہ گیس چلے گئی ہے، تو پتہ چلا کہ سلنڈر بھی ختم ہے. پورے پاکستان میں ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں اور خاص طور پہ حکومت وقت ہے، اس کو صرف اور صرف عام شہری کے لیے سوچنا چاہیے. چاہے آپ کو افغانستان سے کیوں نہ تجارت کی بحال کرنی چاہیے یا تجارت کرنی پڑے، یا آپ کو اچھا ناصر عظیم خان صاحب، یہ افغانستان سے اتنے تعلقات ہمارے کیوں مخدوش ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں بار بار خواجہ آصف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ
افغانستان اوریجن ہے پاکستان میں دہشت گردی کا، کیا افغانستان کو کہیں سے اشیرباد ہے؟ افغانستان کسی اور کی لائن پہ چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں نا، تو یہ اسٹیٹ پالیسی کی بات ہے، اور خواجہ آصف صاحب کا بیان ریاست پاکستان کے بیان کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی وجہ میں بتا دوں کہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، افغانستان بیسیکلی بھارت اور جو پڑوسی ہمارا ملک بھارت ہے اس کی اسٹریٹجی پہ چلتا ہے، اس کی پالیسیز پہ چل رہا ہے، اور جو پالیسیز وہ اپنائے وہ بیٹھا ہے، اس سے یہ ہے کہ افغانستان کو فائدہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ان کو آپ نہیں دیکھ لیں سر، کرکٹ میچ ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی تو ہے نا، آخر سر افغانستان ہمارا اتنا قریب ہے، بارڈر اتنا بڑا بزنس ہے، بارڈر کے ذریعے لوگوں کا آنا جانا ہے اور آسان ترسیل ہے، کیا ہم سفارتی سطح پر ناکام نہیں ہو رہے کہ ہم ان کو اپنے قریب نہیں لا پا رہے، بھارت انہیں قریب کر پا رہا ہے؟ دیکھیں مائنڈ سیٹ کی بات ہے، ہم تو قریب لا رہے ہیں، ہم تو قریب شروع سے لائے ہیں۔ مہاجرین کو پناہ پاکستان نے دی تھی، 99 میں بھی دی تھی اور اس کے بعد بھی دی تھی۔ رشیا وار میں بھی پاکستان نے پناہ گزین افغانیوں کو یہاں رکھا تھا، اور اس کے بعد جب امریکہ وار ہوئی تو تب بھی پاکستان نے لاکھوں افغانستان کے شہریوں کو پناہ دی تھی۔ ہم نے تو ہمیشہ فراق دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ کرکٹ میچز کی حالات دیکھ لیں کہ کیسے افغانستان کے لوگ یا افغانی کیسے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ، بلکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سارے مسلمان ہیں اور آپس میں ہمیں بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ افغانستان اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں فرق نہیں ہونا چاہیے، لیکن عوام کو وہاں پر ہمارے خلاف سکھایا جاتا ہے، اور بھارت کے ساتھ وہ بھارت کو بیسیکلی دوست سمجھتے ہیں، جبکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ بھارت کبھی بھی افغانستان کی خیر خواہی نہیں چاہے گا۔ بھارت ہمیشہ یہ چاہے گا کہ افغانستان میں ڈیزاسٹر ہو، افغانستان خراب ہو، اور افغانستان کو یوز کرے گا ہمیشہ پاکستان کے لیے، کیونکہ ایک راستہ اس کے پاس افغانستان کا بچتا ہے کہ افغانیوں کو ہمارے خلاف یوز کرے اور پاکستان میں انتشار پیدا کرے۔ جبکہ افغانستان کو سمجھنا چاہیے کہ رشیا وار اور امریکہ وار کے بعد اب ان کا سنبھلنے کا ٹائم ہے، اور اگر وہ سنبھلنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ مل کر آگے چلیں، اچھا پاکستان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے اچھا ناصر عظیم خان صاحب، ایک جانب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہم کوئی روابط قائم نہیں کر سکتے، صدر آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی ہے ایرانی سفیر سے، ویسے فلسطینی سفیر سے بھی ہوئی، ایرانی سفیر سے ملاقات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا امریکہ بہادر کو؟ دیکھیں اعتراضات تو ہوں گے، اعتراضات تو ضرور ہوں گے، اور سفیروں سے ملاقات ہمیشہ صدوروں کی اور وزراء اعظم کی ہوتی ہیں، وزیروں کی ہوتی ہیں، اور جو سفیر کے ساتھ آپ کہیں کہ ملاقات کی بات کرتے ہیں، یا دیکھیں یہ ایک روٹین میٹر ہے، لیکن آپ اگر پالیسیز کی بات کریں اور امریکہ کیا سوچتا ہوگا، تو صرف اس حد تک ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ ایران کا وزٹ بھی کر لیں تو امریکہ 10 بار سوچتا ہے آپ کو ویزا گرانٹ کرنے میں بھی، تو یہ بڑی سارے ایشوز آج بھی ہیں، جبکہ امریکہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ اور ایران کی یہ آپس کے مسائل ہیں، اس میں کسی تیسرے فریق یا تیسرے ملک کا کوئی قصور نہیں، اور نہ ہی کوئی تیسرے ملک کو اس میں قصوروار ٹھہرانا ہونا چاہیے۔ ان کے ہمارے ساتھ جو تعلقات ہونے چاہیے ہمیں گو تھرو کرنے دینا چاہیے، اور جو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہونے چاہیے وہ آپس کے معاملات ہونے چاہیے، اور وہ بہترین ہونے چاہیے۔ ناصر عظیم خان صاحب پاکستان میں واپس آتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب بہت پریشان ہیں کہ ہر جو ایگزیکٹ ملک میں 400 سے 500 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب بہت پریشان ہیں۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمگلنگ نے ان 76 سالوں میں پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، ایگزیکٹ لائنز ان کی آپ کو بتا رہا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب اتنے ہی پریشان ہیں تو سی سی آئی میں وزیر خزانہ کا ادھیکار ہوتا ہے، استحقاق ہوتا ہے، اس میں وزیر خارجہ کو لگانے کا کیا کوئی منطق؟ اتنے پریشان ایک جانب، دوسری جانب جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے سسٹم کا اس کو بھی سبوتاج کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جو آپ وزیر خزانہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جس طریقے سے بھی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہیں وہ ساری بیسیکلی ساری کی ساری ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص اکوموڈیٹ ہو جائے، جیسے وہ ایک کمیٹی سی بنائی ہے اور اس میں بھی جو سابق وزیر خزانہ ہے ان کو ایڈ بھی کیا گیا، اور باقی معاملات بھی اسی طرح چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیسیکلی نون لیگ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو لوگ باہر سے اپوائنٹ ہو کے آ رہے ہیں یا جو
جن کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جو اپائنٹمنٹ کروا رہے ہیں، اور جو نون لیگ کے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ایڈجسٹ ہو جائیں. جیسے ٹیکنوکریٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جو لوگ ڈائریکٹ لگائے جا رہے ہیں وہ ٹیکنوکریٹ اسٹائل کے لوگ ہیں، ان سے بھی فائدہ لیا جائے، اور جو مسلم لیگ نون کے جو کہہ لیں کہ تجربہ کار لوگ ہیں ان سے بھی فائدہ لیا جائے. اور بیسیکلی اسٹریٹجی یہ اس وقت حکومت کی چل رہی ہے، اور حکومت کی کوشش کر رہی ہے کہ معاملات کو مل جل کر چلایا جائے، کیونکہ سٹیکس سب کی ڈفرینٹ سٹیکس اس وقت مل کر یہ حکومت بنی ہوئی ہے، اور یہ مخلوط سا جو سسٹم ہے اس وقت نازک صورتحال بھی ہے، اور یہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ سب مل کے چلیں تاکہ یہ حکومت چلتی رہے، سسٹین کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا ناصر عظیم خان صاحب، قانونی حوالے سے بتائیے گا، جس طرح سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے، کیا آپ کے خیال میں نمبر 1 یہ خط کی ٹائمنگ صحیح ہے؟ نمبر 2 وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان دونوں کی ملاقات میں ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا کہا گیا ہے، کتنے مثبت نتائج سامنے آئیں گے؟ دیکھیں عابد صاحب، بڑا زبردست سوال جو اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا ہے، اور اس میں ایلیگیشنز بھی ہیں پاکستان ریاست کے اداروں کے حوالے سے، اور کہا گیا کہ انٹروین کیا جاتا ہے، اور جو بھی مسائل انہوں نے اپنے اس میں ذکر کیا، اور بہت ساری چیزوں کی اس میں بات ہوئی. دیکھیں خط انہوں نے لکھ دیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور میں سمجھتا ہوں جو بھی ابھی سربراہی بنے گی اور جو بھی طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا اور معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے آئے گا، میں سمجھتا ہوں اس کو ہم سب کو وقت دینا چاہیے یہ طے ہونے میں کہ معاملہ اصل ہے کیا، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہوں گے، اور جو کیونکہ یہ پراپر ابھی کیس چلے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں. اپلیکیشن کا مطلب یہی ہے کہ ان کی ایک عرضی ہے، اور اس پہ ایک انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو انویسٹیگیشن میں سامنے آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ساری قوم بھی اس کو دیکھے گی، اور اندازہ ہو جائے گا کہ سارا معاملہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا آتا ہے، کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں. بہرحال آنے والا وقت ثابت کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو بھی معاملہ ہوگا، کیونکہ ابھی دیکھیں جیسے خط کا ذکر سارے نہیں میڈیا پہ چلتا سر ہے. ایک آڈیو لیکس کا معاملہ آیا تھا ان ریسنٹ ڈیز، تو اس میں موجودہ ان سروس ججز کا کمیشن بنایا گیا، اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بنایا گیا، تو یہ اس سے زیادہ حساس معاملہ ہے. دیکھیں معاملہ کو حساس ہے، آپ درست فرما رہے ہیں عابد صاحب، لیکن آنے والا وقت اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ معاملہ کیا کہاں تک پہنچتا ہے. دیکھیں ایک طرف نہیں سر، ایک منٹ، کب وقت آئے گا؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے 6 سال پہلے کہا تھا میرے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور پرسوں یا کل کے ایک شو میں، وہ ایک ٹیلی ویژن کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، میرے بیٹوں کو زدوکوب کیا گیا، اور یہ جتنے ججز ہیں انہوں نے میرا فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا. جب ایک شخص پہ اتنا زیادہ دباؤ آیا تھا، اس سے فیصلے اپنی پسند کے لیے جا رہے تھے، اس نے آ کے بتایا تھا، یہ ججز اس وقت کیوں نہیں ساتھ کھڑے ہوئے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت انہیں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ صحیح ہے، انہوں نے بالکل اس کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، تو اس وقت کیوں نہیں یہ کھڑے ہوئے سارے ساتھ؟ پاکستان تحریک انصاف کیوں خاموش تھی؟ یہ ججز کیوں خاموش تھے؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے مطابق میرا فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا تھا. دیکھیں میں اب عابد صاحب، آپ نے سوال کیا کہ جو سابق جج شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے آپ بات کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا تھا، تو پہلی بات تو یہ کہ فون کر کیوں رہے تھے، وجوہات کیا تھی، کس حوالے سے وہ لاگنگ کرنا چاہ رہے تھے. دوسری بات، جب انہوں نے ایک اتنا بڑا ایلیگیشن لگا دیا تھا، اور وہ سارا معاملہ پھر معاملہ پینڈنگ بھی رہا، چلتا بھی رہا جوڈیشل کونسل میں، اور پھر ان کے حق میں فیصلہ بھی آ گیا. دیکھیں یہ ایک طرف یہ اب ساری سچویشن آئی ہے. اگر آپ بات کریں کہ جی وہ میرا ساتھ ہی دیتے تھے اور انہوں نے خط کیوں لکھا، دیکھیں ہر معاملے کی نوعیت، ہر معاملے کے حالات و واقعات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور
जो आला अदलिया है वो ज़्यादा बेहतर समझती है कि उसने किस वक्त क्या फैसला करना है और क्या सिचुएशन में किस तरफ जाना है या क्या करना चाहिए। ये देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रॉपर इसकी हेयरिंग होगी तो उस वक्त अंदाजा हो सकेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद कि सारा मामला आप नहीं इसको। समझते सर, आप नहीं समझते कि हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल कोई बेंच बनाया जाना चाहिए था ताकि जल्द अज जल्द फैसला आता, ताकि जल्द अज जल्द फाइंडिंग्स की जाती। अब जब एक रिटायर्ड जज अभी अपॉइंटमेंट होनी है, अभी नाम नहीं सामने आएगा, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। हाउ डू यू थिंक कि कोई इंसाफ पे मबनी फैसला आएगा? और हैरानकुन बात ये कि इंसाफ देने वाले इंसाफ ढूंढ रहे हैं। देखें, ये भी बात दुरुस्त है कि इंसाफ देने वाले इंसाफ इस वक्त का तकाजा कर रहे हैं, लेकिन आबिद साहब बात ये है कि आप कहते हैं कि डिले होगा और सारा मामला, तो देखें ये अब सिस्टम को और प्रोसेस को अडॉप्ट तो करना पड़ेगा और प्रोसेस अडॉप्ट होगा। और आप कहते हैं कि हाजिर सर्विस होने चाहिए थे, दुरुस्त राय है, हाजिर सर्विस भी होने चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ये तय करना होता है कि कौन होगा तो ये वही तय करेंगे और मैं समझता हूँ बेहतर तय कर सकते हैं और बेहतरीन तय करेंगे। तो हमें, मैं समझता हूँ, वक्त देना चाहिए और इसको इस मामले को प्रोसेस को अडॉप्ट होना चाहिए और बाकायदा जब ये वक्त होगा, इन्वेस्टिगेट होगी चीज़ें, तो फिर ही अंदाज़ा हो सकता है। उससे पहले मैं समझता हूँ कि मामले को ज़्यादा ना डिस्कस करना चाहिए, ना इतना सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि मामला फिल वक्त आप सब ऐसे समझ लें कि सब जुडिस है, इसको ज़्यादा डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक इदारे का दूसरे इदारे के हवाले से ये सारा मामला है। तो मेरा ख्याल है बेहतर आपस में ही तय कर लेंगे। ठीक है। अच्छा नासिर अजीम खान साहब, ये बताइए कि इस वक्त IMF का जो बेल आउट पैकेज है चल रहा है और पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ की किस्त मिल भी जाएगी। डू यू थिंक कि पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे? डू यू थिंक कि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर को इसी तरह कंट्रोल किया जा सकेगा? पेट्रोल की कीमत अगर 320 तक भी जाती है, जिस तरह कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान महंगाई के तूफान से बच सकेगा? आम आदमी के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन महंगाई इतनी है कि कोई भी उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम सामने आ ही नहीं रहे। देखें आप सब, जहाँ तक IMF की बात करें, महंगाई की बात करें, जब IMF की शराइत पे अमल किया जाएगा और IMF से कर्जा लिया जाएगा और उसकी शराइत पर पूरा उतरा जाएगा, तो फिर कंट्रोल तो चीज़ें नहीं होंगी ना। जैसे 50 रुपए का पेट्रोल बढ़ने जा रहा है तो फिर चीज़ें कंट्रोल तो नहीं हो रही। आप IMF की शराइत पे चलेंगे और IMF से कर्जा भी लेना आपकी मजबूरी है, तो फिर आप ये तो छोड़ ही दें कि कोई मईशत कंट्रोल में आएगी। हाँ, कुछ मसनूई से डॉलर्स ऐड कर दिए जाएंगे, मसनूई सा रिजर्व बना दिया जाएगा वही कर्जे की सूरत में, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कोई चीज़ें स्टेबिलिटी की जानिब जा रही हैं। पाकिस्तान को अपने आप को खुद खड़ा करना होगा, जैसे ईरान ने अपने आप को खड़ा किया हुआ है कट ऑफ होके भी। मैं समझता हूँ खुददारी से खुद को खड़ा करने के तरीके और वसाइल ढूंढने चाहिए ताकि पाकिस्तान खड़ा हो सके। और ये जो आपने बिजली की बात की थी पहले कि वज़ीर आज़म साहब परेशान है, देखें सर, आप बड़े अफसरान के घरों में बिजली फ्री दे रहे हैं, पूरे के पूरे वापदा मुलाजमीन के घरों में यूनिट्स फ्री जा रहे हैं, तमाम बड़े सरकारी अफसरान बिजली फ्री ले रहे हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि जब इतना ज़िया होगा पैसों का, बड़ी बड़ी गाड़ियां अफसरान को दी गई हैं, आप उसके पेट्रोल को बेयर कर रहे हैं, हुकूमतें कर रही हैं, उसके फंड्स जा रहे हैं। अच्छा नासिर अजीम खान साहब, ये पाकिस्तान में बड़ी बड़ी अजीब तरह की परसेप्शन है, इस पे बल्कि कमेंट कीजिए। अगर एक सरकारी अफसर को, बड़े अफसर को, जी जो CSP ऑफिसर है या जो CSP बनने के बाद वो 15-20 साल सर्विस कर चुका है, उसको मराहत नहीं मिलनी तो किसको मराहत मिलनी है सर? देखिए अब ऐसा बात मराद की नहीं है, बात यह है कि जब एक सरकारी अफसर, चाहे वो CSP अफसर है, चाहे वो आम प्रमोटी है 18-19 ग्रेड का, सवाल ये पैदा होता है कि जब उसको पूरी की पूरी तनख्वाह मिल रही है अपने काम की, तो जब तनख्वाह मिल रही है तो फिर वो एनफ होनी चाहिए ना। इसके अलावा भी आप फैसिलिटीज दे रहे हैं उनको आप पेट्रोल फ्री दे रहे हैं, आप उनको बिजली फ्री दे रहे हैं, आप फिर एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम कर्जे वाला मुल्क हैं, तो फिर मुझे ये बताएं ना कि चीजें कैसे चलेंगी। तो आप नासिर अजीम खान साहब, आप ये बताएं कि एक जो 18th ग्रेड का ऑफिसर होता है जिसकी तकरीबन 5 से 7 साल सर्विस होती है, 17th ग्रेड में जो आता है उसकी तनख्वाह होती है कोई 1.5 से पौने 2 लाख रुपए। 1.5 से पौने 2 लाख रुपए में क्या वो अपने मामला चला सकता है? उसे मराहत ना दी जाए तो फिर वो खुली करप्शन करेगा, फिर अपने मामला चलाएगा।
عابد صاحب ایک غریب آدمی بھی تو اپنا 25 سے 20 ہزار روپے میں گزارا کرتا ہوتا سر ہے نا دیکھیے، کہ بات جی دیکھیے، غریب آدمی ہوتا ہے، آفیسر ہوتا ہے، آفیسر نے جتنی غریب آدمی نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ایک آفیسر کا ایک تو ڈومین ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ایک محنت بڑی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ایک کلاس ہے نا، ہر سوسائٹی میں کلاسز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں غریب اور ایک سی ایس پی آفیسر کو برابر پہ رکھا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے عابد صاحب، آپ اس چیز کو بھی تو فوکس کریں نا کہ ایک افسر ہے، اس کو ضرورت اشیاء کی جتنی بھی چیزیں ہیں، فور ایگزامپل گاڑی ہے، چلیں ضرورت کی بات ہے، جی اس نے باہر موو کرنا ہے، وہ بیوروکریٹ ہے تو وہ تو کرے موو اس پہ، لیکن آپ اس کی بجلی بھی فری کریں گے، آپ اس کا ٹیلی فون بھی فری کریں گے، آپ اس کا پیٹرول بھی فری کریں گے، تو پھر اگر ساری چیزیں آپ نے اس کو فری کر کے دینی ہے تو پھر یہ نہیں رونا چاہیے پاکستان میں کہ پاکستان قرضے والا ملک ہے، پاکستان میں جو ہے مسائل ہیں، پاکستان میں بجلی جو ہے نا چوری ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ پہلے اس سسٹم کو تو کنٹرول کریں، آپ اس کو تنخواہ اس کے کام کی دیں، اس کے جی، علاوہ جتنے مراحت ہیں، جتنی بھی ضرورت کے مراحت ہیں وہ ضرور دیں، لیکن اس کے علاوہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ آپ اس کہہ کو رہے ہیں کہ بجلی ایکسٹرا 500 مراد یونٹ دی اور جا 1000 رہی ہیں۔ یونٹ سے فری بہت بانٹیں۔ بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار اور ماہر قانون ناصر عظیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، عوام کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری آفیسرز کو زیادہ مراحت مل رہی ہیں اور بیوروکریٹس یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ہمارا گزارا بہت مشکل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان میں بسنے والوں کے خیر کرے اور پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات مستحکم ہو جائیں، تبھی لوگوں کے گلے ختم ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔